دیکھیے، ہم شروع دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کتاب مقدس قرآن عظیم سے کوئی تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جناب اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس بندے کا اسلام سے بالکل تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکوں والے، بتوں والے یہ نظریات لیے پھرتا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہ دعویٰ کیسے کیا۔ اگر کوئی بندہ اس کی کتابوں کو پڑھے گا تو اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کے نظریات کو ڈیپلی جا کر غور کرے گا، دیکھے گا، تو تب اس کو جا کے پتہ چلے گا کہ بھئی ہاں، واقعتاً اس نے کہاں کہاں پہ اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور کہاں کہاں پہ اس نے قرآن کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور کہاں کہاں پہ اس نے دین کی من مرضی کی تشریح کی، کہاں پر جا کر اس نے اللہ پاک کے متعلقہ عقائد کو غلط بیان کیا لوگوں کے اندر۔ اب دیکھیے گا، مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کیجیے گا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے بیان کرتا رہتا ہے اور اسکین پورا نہیں لگاتا جی۔ اب آپ خود حوالہ ڈھونڈ لیا کریں، جب میں بتا دیتا ہوں صفحہ نمبر، اگر میرا اسکین پورا تمہیں نظر نہیں آتا تو پھر خود ڈھونڈ لیا کرو وہاں پہ لکھا کیا ہوتا ہے صحیح طرح۔ دیکھیے، مرزا غلام قادیانی اپنے تئیں یہ نبوت کے دعوے کرتا ہے، اپنے تئیں یہ اللہ کے قریب ہونے کے دعوے کرتا ہے، جبکہ اس کے عقائد و نظریات کتنی شرکیات ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 461۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے پس اولیاء انبیاء کے وجود کے لیے سیخوں کی مانند ہیں، اور انبیاء خدا تعالیٰ کا وجود قائم کرنے کے لیے، یہ دوبارہ سنیے گا، انبیاء خدا تعالیٰ کا وجود قائم کرنے کے لیے نہایت مستحکم کیلوں کے مشابہ ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کو محتاج بنا دیا نبیوں کا۔ اللہ پاک کے نبیوں کی اتنی شانیں ہیں کہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ کہیں پہ آتا ہے تو کیا کر جاتا ہے، کہیں پہ آتا ہے تو کیا کر جاتا ہے۔ یہاں پہ نبیوں کو بڑھانے پہ آیا تو اللہ پاک کو نبیوں کا محتاج کر دیا، کہیں گھٹانے میں پہ آتا ہے تو پھر جناب تنقیص شان کرتا ہے، کبھی ان کو جھوٹے کہتا ہے اللہ کے نبیوں کو، کبھی ان کی باتوں کو جھوٹ کہتا ہے۔ جبکہ یہاں دیکھیں، اللہ پاک کے نبیوں کو اتنا بڑھایا کہ اللہ پاک کو ان نبیوں کا محتاج قرار دے دیا، جبکہ یہ بھول گیا۔ اللہ الصمد، اللہ کی شان ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، وہ مستغنی ہے، اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، یہ بھول گیا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتا ہے اللہ بے پرواہ ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، یہ بھول گیا۔ الحی القیوم، اسی کی شان ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسی کی شان ہے، یہ چیزیں بھول گیا۔ اب یہ دیکھیے کس طرح اس نے شرکیہ انداز اپنایا اور اللہ پاک کو محتاج قرار دے دیا۔ اب مرزیو تم بتاؤ اب اس کی کیا تعویل ہے؟ کوئی تو تعویل ہوگی نا، تم بتاؤ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ جو مرزا غلام قادیانی کے حامی ہیں، بتاؤ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل سراسر یہ شرکیہ نظریہ لوگوں کے اندر پھیلاتا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جب اپنی مرضی آتی ہے تو یہ قرآن کی آیت کو اپنے مقصد کے لیے جھوٹ استعمال کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے میری جانب وحی کی ہے، میرے اوپر الہام کیا۔ اب یہ اس کی اس طرح کی باتیں ہیں کہ مرزائیوں کو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں ان کے دماغ پتہ نہیں کہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ خود کیا لکھتا ہے اسی صفحے کے اوپر، کہتا ہے کہ جناب اب عام فائدہ کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد اپنے بیٹے کے متعلق لکھتا ہے کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کی وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنی رحمات کے ذریعے سے پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے اور اب فوت ہو جائے گا، اور اب فوت ہو جاوے گا، بلکہ جو الہامات اس پسر متوفع کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے ان سے بھی جمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت بو آتی تھی، اور مترشح ہوتا تھا کہ وہ خلق اللہ کے لیے ایک ابتلاء عظیم کا موجب ہوگا، جیسا کہ الہام ہوا۔ یعنی کہ اب اپنے بیٹے کے لیے کس طرح قرآنی آیت کو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآنی آیت میرے اوپر میرے بیٹے کے بارے میں اتری ہے۔ کیا انا ارسلناہ شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی ہم نے اس بچہ کو شاہد اور مبشر اور نذیر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے۔ اب رسالت کا دعویٰ جہاں پہ یہ اپنے لیے کرتا، گویا کہ یہاں پہ اس نے رسالت کا دعویٰ اپنے بیٹے کے لیے بھی کر دیا۔
شاہد ہونا اللہ پاک نے ایز اے تخصیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے تخصیص ہو سکتا ہے؟ عربی بلاغت سے جن کا تعلق ہے نا وہ جانتے ہیں کہ بھائی جب کلام مقام مدح میں کیا جائے نا تو پھر وہ اس کی تخصیص پر دال ہوتا ہے۔ تو یہ شاہد ہونا، مبشر ہونا، نذیر ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے ایمان کے لڑکے کے لیے شاہد ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بے ایمان کے لڑکے کے لیے مبشر ہونا یہ اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ نذیر ہونا اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شانوں کو بیان کیا گیا۔ یہاں پہ بھی اس نے آ کر اپنے بیٹے کی خاطر قرآن کے اوپر پہلے ڈاکہ مارا، اور اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانوں کے اوپر بھی ڈاکہ مار دیا۔ کچھ نہ کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے تھی ایسی بات ہے اس بندے کو کرتے ہوئے، اور حیرانی ہوتی ہے جو اس کو مانتے ہیں، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا، پھر جو روحانی خزائن جلد نمبر اول تھی اس میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی 3000 چبلیں۔ اچھا، اسی طرح جب دوسری جلد آئی تو اس میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی 5000 چبلیں۔ اب چند ویڈیوز پیچھے جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اب تیسری جلد نہیں ابھی آئی، جلد ابھی دوسری، اور یہ دوسری جلد کے آخر سے میں پڑھ رہا ہوں صفحہ 466 کے اوپر۔ یہ کہتا ہے کہ جس سے انبیاء بھی باہر نہیں ماں سوائے اس کے یہ عاجز اب تک قریب 7000 مکاشفات صادقہ اور الہامات صحیحہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے مشرف ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کتنی چبلیں بولوں؟ 7000 چبلیں تو اس نے خود گنوا دی۔ یہ چبلیں ہی ہیں نا، جو چیز بالکل درست ثابت نہیں ہے، جو ہے نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتانات باندھتا ہے۔ اللہ پاک ایسے مرزیوں کی شرارتوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے یہ کس طرح ہیں کہ ایک ہی جلد کے اندر پہلے اس نے 5000 کا مکاشفات کا دعویٰ کیا، اب چاند سفر کے بعد 7000 ہو گئے۔ یہ دیکھیے اس کی چبلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مرزیوں تم ہی بتا رہے ہو کتنی اس کی چبلیں ہیں، میں تو انشاءاللہ آگے جلدیں آ رہی ہیں، میں تو انشاءاللہ بتاتا ہی جاؤں گا۔ اللہ پاک تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔